تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ٹیکنیکل پوائنٹ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے کہ جرمنی کو پہلی جنگ عظیم میں شکست کیوں ہوئی، اس کی کیا وجوہات تھی۔ جڑے رہیے ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ 4 اگست 1914 کو جرمنی نے فرانس کے خلاف عملی طور پر اعلان جنگ کر دیا۔ رد عمل کے طور پر فرانس نے اپنی فوج کا ایک حصہ فرانس سرحد پر تعینات کر دیا۔ فرانس سے جنگ لڑنے کے لیے جرمنی کے چیف آف جنرل اسٹاف ایلفریڈ شیفلین نے ایک جنگی پلان تجویز کیا تاکہ فرانس کو اس جنگ میں شکست دی جا سکے۔ شیفلین کے نام کی مناسبت سے اس پلان کو شیفلین پلان کہا جاتا ہے۔ اس پلان کے مطابق جرمن فوج نے بیلجیم اور نیدرلینڈ سے ہوتے ہوئے فرانس پر حملہ کرنا تھا۔ فرانس کے ساتھ بیلجیم بھی جرمن کے نشانے پر تھا۔ یہی وجہ تھی جرمن افواج سیدھا جرمنی اور فرانس کی سرحد عبور کرنے کے بجائے بیلجیم اور ہالینڈ سے ہوتے ہوئے فرانس پر حملہ کرنے کا سوچا۔ شیفلین پلان کا سب سے بنیادی نقطہ یہ تھا کہ فرانس کے پیچھے سے اس پر حملہ کیا جائے، نہ کہ سیدھا جرمنی کے بارڈر سے۔ اس سے جرمنوں کی مراد یہ تھی کہ ان کی فرانس سے ملتی سرحد پر کوئی بڑا حملہ نہ ہو اور مذکورہ بارڈر محفوظ رہے اور جرمن افواج ایسٹرن فرنٹ میں روس سے مکمل طور پر برسرے پیکار ہوں۔ جنگ چھڑ جانے کے بعد جرمن فوج بیلجیم کو رونتی ہوئی فرانس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ فرانس نے اس حملے کو روکنے اور اپنے دفاع کی خاطر جرمنی پر حملے کا آغاز کر دیا۔ اس حملے میں پہلے فرینچ آرمی کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا اور ان کو پسپا ہونا پڑا۔ اسی دوران برطانیہ کی طرف سے برٹش ایکسپیڈیشنری فورس بیلجیم کے ایک مقام مونس پر پہنچ گئی۔ یہ مقام فرانس اور بیلجیم کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ برٹش ایکسپیڈیشنری فورس بعد میں 13 ڈویژنز پر پھیل گئی اور لگ بھگ 3,90,000 فوجی جوانوں پر مشتمل تھی۔ حملہ کرتے ہوئے برطانوی فورس کو اپنے سے برتر جرمن فورسز کے سامنے سے ہٹنا پڑا۔ بہت جلد پسپائی اختیار کرتے ہوئے مذکورہ برطانوی فورس کو فرینچ فورسز کے ساتھ پیرس کی جانب جانا پڑا تاکہ وہاں مشترکہ حکمت عملی بنائے اور عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ فرینچ اور برٹش فورسز کو پسپا کرتے ہوئے جرمن فوج جب پیرس کے قریب پہنچی تو وہاں ان کی پیش قدمی کی رفتار میں کمی آ گئی۔ اب پیرس گیرین کی جانب سے جرمن فوج پر ایک بھرپور حملہ ہوا جس سے جرمن فوج میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اس گیپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برطانوی فورسز جرمن فوج کے عین قریب پہنچ گئی اور جرمن فوج کو پسپائی اختیار کرتے ہوئے دریائے مارن پر رکنا پڑا۔ اس کے بعد جرمن فوج نے دریائے این پر خندقیں کھود کر اپنا دفاع مضبوط کر لیا۔ یہاں پر برطانوی اور فرانسیسی فوج نے حملہ کرنے اور جرمنز کو مزید پسپائی پر مجبور کرنے کے لیے مشترکہ حملہ کیا، لیکن دونوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جرمن فوج نے اسی مقام پر اپنی دفاعی لائن مزید مضبوط کر لی تھی۔ دوسری جانب آسٹریا ہنگری روس کی جانب سے حملے کی زد میں تھے۔ ان کو روس پر حملوں اور دفاع میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل رہی تھی۔ مشرقی محاذ پر جرمنز کو اپنے اتحادی آسٹریا اور ہنگری کی مدد اور روس کو شکست دینے کے لیے اپنی افواج کو روانہ کرنا پڑا۔ افواج جرمنی نے روسیوں کو ایک مقام پر کاؤنٹر کیا اور اپنی دفاعی لائن کھینچ لی، جس سے روس کو آسٹریا ہنگری پر مزید حملے کرنے سے وقتی طور پر روک دیا گیا۔ اب جرمنی کی حالت ایسی تھی کہ اس کے پاس وسائل اور فوج کم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ ایک ہی وقت میں دونوں محاذوں پر اس کی افواج اتحادی قوتوں سے جنگ لڑنے میں مصروف تھیں۔ جرمن حکمت عملی اس لیے بھی ناکام ہوئی کیونکہ وہ 2 محاذوں پر جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے تاکہ بھاری نقصان سے بچا جا سکے۔ جیسے ہی ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹس ایکٹیو ہوئے اور لڑائی شروع ہوئی تو جرمن افواج کو حملہ کرنے سے دفاعی پوزیشن کی طرف جانا پڑا۔ جنگ کے اگلے 3 سالوں میں جرمن افواج کو مشرقی محاذ پر لوٹنا پڑا۔ اگر انہی فوجی جوانوں کو پہلے سے تعینات محاذوں مغربی محاذوں پر لڑنا پڑتا تو شاید جرمنی یہ جنگ جیت جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس جنگ میں جرمنی نے 2 بنیادی غلطیاں کی۔ پہلی یہ، جرمنز نے فرانسیسیوں کی جنگی طاقت اور حکمت عملی کو اپنے سے کم تر سمجھا اور خوش فہمی میں رہے۔ دوسری غلطی ان سے یہ ہوئی کہ وہ روس کو رقبے اور آبادی کے اعتبار سے اپنے سے برتر سمجھتے تھے۔ جنگ کے دوران روسی معیشت کمزور تھی اور ان کی سپلائی لائن بھی مناسب نہ تھی، چنانچہ فرانس اور برطانوی فورسز کے سامنے اکیلا جرمنی کمزور پڑتا چلا گیا اور روس کے موسم سرما کے آگے جرمن افواج کو بڑے پیمانے پر شکست ہوئی۔